सेंट अगस्टिन की जो दूसरी इंतहाई अहम किताब है उसका नाम है सिटी ऑफ गॉड, यानी एक कन्फेशंस है तो दूसरी सिटी ऑफ गॉड। सिटी ऑफ गॉड सेंट अगस्टिन ने इसलिए लिखी कि पेगन्स ये कहते थे, जो जिन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल नहीं किया था, उनका ये कहना था कि रोम की बर्बादी के ज़िम्मेदार जो हैं बुनियादी तौर पे क्रिश्चियंस और क्रिश्चियनिटी है। लिहाजा सेंट अगस्टिन ये महसूस करते थे कि उनको इसका जवाब लिखना होगा कि रोम क्यों तबाह हुआ, क्रिश्चियनिटी की जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी किसकी है और क्या है। सेंट अगस्टिन ये कहते हैं कि इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, किसी भी इंसान को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक है इंसान की रूह और दूसरा इंसान का जिस्म, मादी जिस्म। रूह जो है वो उस जिस्म को हिलाती है, रूह जो है वो जिस्म पर हावी है, रूह जो है वो अक्ल है, रूह जो है वो मंतक है कि जो जिस्म के अंदर हरकत पैदा करती है। अब रूह के साथ मुंसलिक, यानी रूह के असूल के साथ मुंसलिक कुछ असूल हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सिफतें हैं, और जिस्म के हवाले से भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ सिफतें हैं। जो जिस्म है वो हमेशा जिस्मानी अच्छाई की तरफ जाता है, जो रूह है वो हमेशा रूहानी अच्छाई की तरफ जाएगी। रूहानी अच्छाई क्या है? विजडम है। रूहानी अच्छाई क्या है? नॉलेज है। रूहानी अच्छाई क्या है? खुदा ताला के करीब होना है। और जिस्म क्या चाहता है? मादी चीज़ें चाहता है। जिस्म खाना चाहता है, जिस्म जो है जिस्मानी चीज़ें, कपड़ा अच्छा चाहता है, वगैरह वगैरह। तो इसके नतीजे में रूह और जिस्म के नतीजे में एक कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो जाती है, एक तजाद पैदा हो जाता है। और रूह और जिस्म के दरमियान, जो कि एक फ़र्द के दरमियान की जो लड़ाई है, वो जो डायलेक्टिक है, वो ना सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद है, बल्कि पूरी इंसान की जो तारीख़ है वो इस डायलेक्टिक पर बुनियाद रखती है। यानी रूह और जिस्म के दरमियान जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो लड़ाई है, जो तजाद है, उसी की बुनियाद पे पूरी इंसान की तारीख़ की बुनियाद। रूह की क्या सिफतें हैं? अगस्टिन हमें बताते हैं कि रूह जो है वो अच्छाई की तरफ लेके जाती है, उम्मीद की तरफ लेके जाती है। रूह जो है उससे अमन कायम होता है, रूह अमन चाहती है। रूह जो है वो रूहानी निजात चाहती है। रूह जो है उसके नतीजे में दुनिया के अंदर अमन कायम होता है। और रूहानी वो लोग हैं जो कि खुदा को पहले रखते हैं और अपने आप को बाद में। और दूसरी तरफ है जिस्म। जिस्म के नतीजे में नफ़रतें कायम होती, जिस्म के नतीजे में बुराइयां कायम होती। जिस्म इंसान को जंग की तरफ लेके जाता है, जिस्म इंसान को खुद गर्जी की तरफ लेके जाता है। जिस्म से ही इंसान चाहता है किसी और पे जबर करे, इस्तेहसाल करे। जिस्म ये चाहता है कि दूसरे को अपने काबू कर ले, अपने मातहत कर ले। जिस्म जो है वो असूल है कि जिसके नतीजे में इंसान अपने आप को पहले रखे और खुदा को भूल जाए। लिहाजा ये जो जिस्म और रूह के दरमियान लड़ाई है, ये इंसान की तारीख़ में भी हमें नज़र आती है। किस तरह से कि वो कुछ ऐसी रियासतें कायम होती, कुछ ऐसे समाज कायम होते हैं कि जो कि रूहानी बुनियादों पर, रूहानी असूलों के बुनियादों पर कायम होते हैं, और कुछ ऐसे कि जो कि सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी मादी असूलों पर कायम होते हैं। जो रूहानी असूलों पर कायम होने वाली रियासतें, उनको अगस्टिन कहता है द सिटी ऑफ गॉड। और उसकी मुराद, यानी अगस्टिन की मुराद है क्रिश्चियन एम्पायर जो बना, या क्रिश्चियन जो रियासत बनी। और जो अर्थली सिटी है, जो इस मादी दुनिया की बनी हुई दुनियावी ज़िंदगी है, दुनियावी रियासत है, उससे अगस्टिन की मुराद है रोम। और रोम को वो समझता है कि वो तमाम सिफतें जिसका अभी मैंने जिक्र किया, वो रोम के साथ मुंसलिक करता है कि जंग करना, डोमिनेट करना, दूसरे को काबू कर लेना, दूसरे को अपने मातहत बना लेना है। मज़ीद ये कि अगस्टिन ये कहता है कि रूह के साथ जो मुंसलिक इंस्टीट्यूशन है वो चर्च है, और जिस्म के साथ मुंसलिक जो इदारा है वो रियासत है। लिहाजा रूह और जिस्म के दरमियान जो कश्मकश है, जो तजाद है, जो तनाव है, उसी के नतीजे में चर्च और स्टेट के दरमियान भी उसी किस्म का एक कॉन्ट्रडिक्शन है, उसी किस्म का एक तजाद है। ये नहीं अगस्टिन कहने की कोशिश कर रहा कि चर्च में कोई बुरे लोग नहीं या रियासत में कोई अच्छे लोग नहीं। ये नहीं वो कह रहा कि जो रियासत है वो मुकम्मल तौर पे क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ है, और जो चर्च है उसके अंदर कोई ऐसी बात कभी हुई नहीं जो क्रिश्चियनिटी के ख़िलाफ़ ना हो। बल्कि अगस्टिन ये कह रहा है कि बाय एंड लार्ज, यानी कि एवरेज लेवल पर अगर देखा जाए तो दोनों इदारों में अच्छे बुरे लोग ज़रूर हैं, मगर बुनियादी तौर पर चर्च जो है वो रूहानी तस्वुरात और ख़यालात
کی نمائندگی کرتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ مادی تصورات اور مادی اصولوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ لہٰذا ریاست کو، بالکل جیسا سینٹ ایمبروز نے کہا تھا، ریاست کی ہمیشہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چرچ کی روحانی قیادت کو قبول کرے، چرچ کا کہنا جو ہے اس کو قبول کرے۔ اب آتے ہیں روم کی ڈسٹرکشن پہ۔ روم وہ ارتھلی سٹی تھی، وہ شہر تھا جو کہ بنیادی طور پہ جسم کے اصولوں سے، مادی اصولوں سے نکلا۔ اس میں روحانی وہ چیز تھی ہی نہیں جو کہ کرسچینٹی نے پیدا کی۔ لہٰذا روم کی جو ڈسٹرکشن ہے وہ کوئی بری بات نہیں۔ سینٹ اگسٹن یہ کہتا ہے کہ روم کو تباہ ہونا ہی تھا، کیونکہ روم جو ہے بنیادی طور پہ ان اصولوں پہ قائم تھا جو کہ یورپ کو روحانی نجات نہیں دلا سکتے تھے۔ چرچ کی جو وکٹری تھی، چرچ کی جو کامیابی تھی، وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا لمحہ ہے کہ جب کہ انسان کی تاریخ مکمل طور پہ تبدیل ہو گئی، اور چرچ کی کامیابی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ انسانوں کی تاریخ کے اندر کامیاب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی بھی ایسی ریاست جو چرچ کے احکامات کو نہ مانے کبھی بھی انصاف پسند نہیں ہو سکتی، اس کو انصاف پسند تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس کائنات کے اندر جیزس کی حاکمیت صرف اور صرف چرچ کی روحانی حاکمیت کے نتیجے میں قائم کی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچ سے باہر کسی قسم کی، خدا تعالیٰ کی نظروں میں کسی قسم کی نجات جو ہے وہ ناممکن بات ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ سینٹ اگسٹن کا جو انسانی تاریخ کے حوالے سے نقطہ نظر تھا وہ ایک ٹیلیولوجیکل ویو آف ہسٹری تھا، کہ تمام تاریخ جو ہے ایک مقصد کے لیے قائم کی گئی ہے، اور وہ مقصد یہ تھا کہ کرسچینٹی درست ثابت ہو۔ سینٹ اگسٹن یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ نہ صرف روم کی شکست، بلکہ جو جوش نیشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، ان کی جو جلا وطنی ہوئی، ان کی جو غلامی ہوئی، وہ بھی اسی کے نتیجے میں تھا کہ انہوں نے جو جیزس کرائسٹ کو بٹرے کیا، اس کی وجہ سے جوز کو ڈسپرس کر دیا گیا، غلام بنا دیا گیا، ان کو پوری دنیا پہ سکیٹر کر دیا گیا۔ لہٰذا جو کچھ ہوا، روم کی شکست ہو یا جوز کی جو ایگزائل ہو، یہ سب کچھ بنیادی طور پہ خدا کے احکامات کے نتیجے میں ہوا۔ اگسٹن یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو جسم اور روح کے درمیان جو تضاد پیدا ہوا کیسے ہوا؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ جب آدم اور حوا گارڈن آف ایڈن میں رہا کرتے تھے تو وہاں پہ ان کے جو جسم تھے وہ امورٹل تھے، ان کی وفات ناممکن تھی۔ مگر شیطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جو ٹری آف نالج تھا، جس کے حوالے سے خدا کا حکم تھا کہ اس سے جو پھل ہے وہ نہیں کھانا، شیطان نے وہ پھل ایو کو لا پکڑایا اور یہ کہا کہ اس کو کھا لو۔ ایو نے وہ پھل کھا لیا۔ جب آدم نے یہ دیکھا کہ ایو نے یہ پھل کھا لیا ہے اور ایو کو اس کی سزا ہوگی، تو آدم نے بھی، سینٹ اگسٹن ہمیں بتاتے ہیں، ایو کے ساتھ ہمدردی میں وہ پھل خود بھی کھا لیا۔ جب انہوں نے وہ پھل کھایا جو کہ ان کی خود غرضی کو ثابت کرتا تھا، تو اس کے نتیجے میں ان کے پاس پہلی دفعہ یہ علم ہوا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا۔ یعنی اس سے پہلے آدم اور حوا جو تھے وہ مکمل طور پہ معصوم تھے، ایک بچے کی طرح معصوم، جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ اچھا یا برا کیا ہے، مگر اب ان کے ذہن میں وہ علم آ گیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں، اس پہلی برائی کے نتیجے میں ہمیشہ کے لیے وہ جسم اور روح کے درمیان تضاد پیدا ہو گیا۔ اس میں غور طلب بات یہ بھی ہے کہ سینٹ اگسٹن خاتون کے حوالے سے کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھاتے ہیں ہمیں کہ اب انسان کی قدرت میں ہمیشہ ایک بہت بڑی شگاف، ایک بہت بڑی چوٹ آ پہنچی۔ وہ چوٹ کیا ہے کہ ہمیشہ انسان جو ہے اب سیکشول ڈیزائر میں، یعنی کہ جنسی طلب کے اندر پھنس چکا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیشہ ہمارا جسم جو ہے ہماری روح کے اس حوالے سے نافرمانی کرنے کے لیے تیار ہے۔
لہٰذا روح اور جسم کے درمیان یہ جو تضاد ہے یہ بیسکلی بنیادی طور پہ اوریجنل سن یعنی پہلی برائی سے شروع ہوتا ہے۔ عشق اور پیار جو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک روحانی چیز ہے، سینٹ اگسٹن ہمیں بتاتے ہیں، مگر کسی دوسرے کو جسمانی حوالے سے چاہنا، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں لسٹ، یہ بنیادی طور پہ شیطانی ایک عمل ہے اور یہ اوریجنل سن کا نتیجہ ہے۔ یہ جو انسان کی فطرت میں ایک چوٹ پیدا ہو چکی ہے، یہ جو انسان کی فطرت کو نقصان پہنچا ہے اس پہلی برائی کے نتیجے میں، یہ صرف اور صرف ایک کرسچن شادی، ایک کرسچن میرج کے نتیجے میں ہیل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پہ جو پہلی برائی کی شروعات ہیں وہ عورت نے کی، اور اسی لیے سینٹ اگسٹن کہتے ہیں کہ عورت پر لگام رکھنا چاہیے، عورت کی آزادی جو ہے اس کو تھام کر رکھنا چاہیے، روک کر رکھنا چاہیے۔ اگرچہ سینٹ اگسٹن آپ جانتے ہیں پلیٹو سے بہت متاثر تھے، مگر پھر بھی خواتین کے حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ خواتین کی نجات کی مخالفت میں تھا۔ جو رومن کیتھولک چرچ نے پھر کینن آف لا بنایا، جو اصول و قوانین بنائے خواتین کے حوالے سے، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیکریٹم گراٹیانی، وہ بنیادی طور پہ سینٹ اگسٹن کی سوچ سے متاثر تھے، جس میں یہ لکھا تھا، جس میں یہ قانون بنایا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ کسی بھی چرچ کی قیادت نہیں کر سکتی، ریاست کی قیادت نہیں کر سکتی، چرچ کے اور خدا کے احکامات کو پڑھا نہیں سکتی، اور یہ بھی کہ وہ کسی بھی کورٹ آف لا میں ایک اپنی شہادت نہیں دے سکتی، اپنی گواہی نہیں دے سکتی۔ اسی طرح کہ جس طرح سینٹ اگسٹن یہ چاہتے ہیں کہ روح جو ہے وہ جسم پر قابو پا لے، بالکل اسی طرح ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ جو چرچ ہے وہ ریاست پر قابو پا لے۔ اس سینس میں نہیں کہ چرچ خود ہی ریاست بن جائے، مگر اس سینس میں کہ ریاست جو ہے وہ چرچ کے احکامات کو قبول کرے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ریاست میں انصاف ناممکن ہے کہ جب تک کہ وہ ریاست چرچ کے احکامات کو نہ مانے۔ چرچ جو ہے وہی سول سوسائٹی کو بتائے کہ کیا درست احکامات ہیں، کیا غلط احکامات ہیں، کیا اچھے اعمال ہیں اور کون سے اعمال برے ہیں۔ چرچ جو ہے وہ ریاست کے مکمل نہ صرف اداروں بلکہ اصولوں، بنیادی اصولوں پر حاوی رہے، اور چرچ جو ہے اس کو ہمیشہ سینٹ اگسٹن نے یہ کہا کہ وہ اسٹیٹ سے، ریاست سے سپیریئر ہے، وہ ریاست سے بہتر ہے، کیونکہ چرچ جو ہے وہ انسان کی روح کی نمائندگی کرتی ہے۔ سینٹ اگسٹن کا یہ کہنا تھا کہ جہاں پہ ریاست کو لڑنا پڑے کرسچینٹی کے اصولوں کی دفاع کے حوالے سے، کرسچنز کے دفاع کے حوالے سے، اس کو وہ جسٹ وار مانتے تھے، ایک ایسی جنگ جو کہ انصاف پر مبنی ہو، انصاف کے لیے جنگ ہو۔ لہٰذا اگرچہ بنیادی طور پہ کسی بھی کرسچن کو نان وائلنٹ ہونا چاہیے، اس کو امن میں یقین رکھنا چاہیے، بالکل اس کو عدم تشدد کی بنیاد پہ اپنی زندگی گزارنی چاہیے، مگر جہاں پہ کرسچینٹی کے دفاع کے حوالے سے بات آتی ہے تو وہاں پہ کرسچنز کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ہتھیار اٹھا کے کرسچینٹی کا یا کسی کرسچن امپائر کا یا ریاست کا دفاع کریں۔